اکثر مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور وہاں پہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا میں یا رسول اللہ انظر حالنا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی شاید یہ دعا ہوتی ہے. میں نے ایک امام مسجد سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے. اس کی وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. لیکن ان کا جواب یہ تھا اور مجھ سے انہوں نے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ بحث بھی کی اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات کرتے ہیں اور اس لیے یہ دعا نہیں ہے, اس لیے یہ شرک بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مناجات ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ مناجات تو پہلے ان سے آپ یہ سوال کرتے, وہ دعا صرف اللہ ہی سے. ایک مجھے ریسرچ پیپر دے دیجیے آپ. یہ جو مناجات کا ان کا کانسیپٹ ہے وہ مناجات کیا کہتے ہیں, اس سے کیا مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں؟ مناجات سر جو میں نے حدیث میں پڑھا ہے اس میں تو دعا ہی ہے. دعا ہی ہے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی آپ جو ہے وہ نام کچھ بھی رکھتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ مناجات جو ہے وہ دعا ہی کو تو مناجات کہا جاتا ہے. تو ان کو یہ بات اصل میں سمجھائیں. اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے, یہ فرحان بھائی ذرا دکھا دیجیے گا ویڈیو میں بھی. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے. الحمدللہ یہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنا ہے. اور اسی پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے, مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اور اس حوالے سے جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں, ان کے اشکالات ہیں کہ جی ہم یہ توسل کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وسیلہ مان رہے ہوتے ہیں اور یہ مستقل بذات غیر مستقل بذات اور اس قسم کی جتنی وہ تفریقات کرتے ہیں وہ سارے وسوسے میں نے الحمدللہ اس میں سیٹل کیے ہیں. مناجات والا جو معاملہ ہے ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ جب یہ بات ارشاد فرما دی, جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اس میں نے ڈالی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی میں کتاب الدعوہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3372 ہے, اور سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1479 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اگر دعا عبادت نہیں ہے تو اور پھر کون سی چیز عبادت ہے؟ یعنی اس لیے آپ دیکھیں دعا اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ایک تو ظاہر اسباب ہیں وہ تو آپ لے سکتے ہیں, کافر سے بھی لے سکتے ہیں, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن ایک ہے کہ آپ ہستی سامنے موجود نہیں ہیں اس طریقے سے اور آپ اس کو پکار رہے ہیں. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ فیصلہ آباد میں بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں, انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں, چاہے آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. جب میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں یہ غائب میں پکارنا ہے, یہ ایاک نستعین کی وائلیشن ہے اور خالصتاً شرک ہے. اگر یہ شرک نہیں تو اور کون سا شرک ہے؟ اور اس حوالے سے میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب. وہ کہتے ہیں آپ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو گیا, اللہ سے مانگنی چاہیے. اور بھائی اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اسباب اختیار کرنے ہیں. تو یعنی دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے حدیث بتائی جو ترمذی اور ابو داؤد کا میں نے حوالہ دیا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر آپ نے اپنی بات کی دلیل میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں. یعنی بات ہوا دعا مجھ سے مانگو اور ذکر کیا ہوا جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی دعا مجھ سے نہیں مانگتے, دعا میں تکبر کرتے ہیں, اکڑ خانی دکھاتے ہیں, مجھ سے نہیں مانگتے. سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. دنیا کے بادشاہ دنیا کے امراء سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں مانگو گے میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. تو اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ المؤمن کی آیت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کے ثبوت میں یہ آیت پڑھی. اس سے آپ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ دعا عبادت ہے اور پکارنا, اور وہ بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا. ایک ویسے پکارنا ہے, اگر کوئی مطلب جو مناجات اگر اس حوالے سے کوئی کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے نعتیہ اشعار کے اندر, جس میں آپ کو پکارنا نہ ہو مدد کے لیے, استغاثہ نہ کر رہا ہو, صرف محبت کا اظہار کر رہا ہو. یعنی کوئی کہتا ہے جی لبیک یا رسول اللہ, اس حوالے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مخالفین کے مقابلے پہ میں آپ کا غلام حاضر ہوں, آپ کی طرف سے دفاع کروں گا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اس حوالے سے کرتا ہے، اور یہ نیت نہیں کرتا کہ وہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے پہ ہے یا آپ کو ادھر مدد کے لیے پکار رہا ہے، صرف اپنی ایک محبت اور اظہار عقیدت ہے، تو ٹھیک ہے۔ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب یہ تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے تحت پہنچا دے گا۔ اس پہ میرا ایک کلپ ہے، وہ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے؟ تو یہ یا رسول اللہ انظر حالنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ سامنے موجود نہ ہو اور پکارا جائے۔ ایک ہے آپ سامنے موجود ہے تو ہم اپنے سارے مسئلے آپ کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں، بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ دعا کرواتے تھے، اس طریقے کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے وہ لے کے آیا ہے، کسی کی آنکھ نکل گئی ہے وہ حاضر ہو گیا ہے، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں تو ہم آج بھی انہی کے پاس جائیں گے، وہ تو وسیلہ اور توسل ہے ظاہری اس بات۔ لیکن یہ کہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی آپ سے دعا کرواتے تھے، تو اب آپ سے استغاثہ کرنے ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو بارش نازل ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک وہ المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ نمبر 43 موجود ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں۔ بہرحال اس کے بالکل اپوزٹ ڈاکٹرائن صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کتاب الاستسقاء چیپٹر میں 1010 نمبر، کہ سیدنا عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے اور ان کو وسیلہ اور توسل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے وہ بارش نازل ہو جاتی تھی قحط میں۔ اور یہ جو دوسری حدیث جو میں نے ایکسپلور کی ہے، میں اس کو کہتا ہوں ایک حدیث اور تین مسئلے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں 4086 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں 4917۔ یہ اس دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے اور میرے لیکچر میں بھی، کہ کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو کافر شہید کرنے لگے تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے ملنے والے ہیں، اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں، یعنی تیرے اس دین کے اوپر راضی ہیں، یعنی ہم نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا، ہمارے نبی کو یہ خبر کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو اصحاب ہیں تمہارے ساتھیوں نے مرتے وقت یہ دعا کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم نے آپ کا دین نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، آپ کو پکارا نہیں ہے۔ اس سے تین مسئلے حل ہوتے ہیں، تو استعانت کا مسئلہ، نہیں آپ کو پکارا نہیں مدد کے لیے، اللہ سے دعا کی۔ نمبر 2 علم الغیب والا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ علم الغیب اللہ کے بتانے پر آتا ہے۔ اور تیسرا حاضر و ناظر والا، ورنہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہیں پہ موجود ہیں، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ تو یہ تو ہے صحابہ کا عقیدہ اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اور اس طریقے سے کوئی برزخی پردہ بھی نہیں تھا۔ اور آج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے، درود شریف کے علاوہ جو وہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے فرشتوں کے جس، تو ہم اب آپ سے اس طریقے سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس امام مسجد کو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ شرک کے نام سے چڑھتے ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا۔ اور بعض لوگوں نے اسے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کی طرف منسوب کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ یہ بھی بالکل باطل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بالکل عقیدہ باطل ہے۔ ان کو بتائیں کہ یہ جب آپ دعا کر رہے ہیں درود شریف پڑھیں، جامعہ ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو آپ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہ کریں۔ اور جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی وہ اس سے تو گستاخی کی بو آ رہی ہے، تو ان کو پھر آپ پھکی دیا کریں علمی، جو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس کی پوری سند، کیونکہ ان دو کتابوں میں تو شریک القاضی مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ سما کی تصریح اس کی سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ فرمایا سر اٹھاؤ،
ان کا یا رسول اللہ میں کوفے گیا تھا, وہاں ہم نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں. آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رکھا ہے. یعنی سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا, اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا. اور اسی کے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی ہیں ابو داؤد میں کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا میں مجھے بھی نہ سجدہ کروں. دیکھو یعنی قبر پہ بھی. اور حتیٰ کہ مسند احمد میں جو حدیث ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس سے پوچھیں. اپنی قبر مبارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا. یہ اگلے دن بھی وہ کہہ رہے تھے جی نا آپ بت پرستی یہ وہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا کہ میری قبر کو اے اللہ بت نہ بن. یہ میں نے جو گنبد خضرا اس حوالے سے ساری جو مسئلہ نمبر میرا 27 ہے قبروں اور مزارات سے متعلق, اور میرا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے, ریسرچ پیپر نمبر 1 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے اس طریقے سے معاملات کرنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے عشق دے چلے نمبر لے گئے تو کر عشق کر رہے ہیں سب کچھ جائز ہے. یعنی عشق میں محبت میں وہی چیزیں جائز ہوں گی جو مطلب تعلیم فرمائی ہوئی ہیں. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں کی ہے یہ تو عشق کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ یا رسول اللہ انظر حالنا شرک کا مسئلہ بعد میں ہے. یہ پہلی گستاخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. آپ نے اس طرح کی کوئی چیز تعلیم نہیں فرمائی. کلیئر ہو گیا؟ سوال ایک ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے عقیدے کے مطابق بتوں سے فیض حاصل کرتے تھے. یہ وہی فیض والی بات ہے جو کہ ابھی سورہ الکہف کی آیت کے حوالے سے بھی آئی, اور کئی صورتیں ایسی بھی تھی جب انہوں نے اللہ کو خالصتاً پکارا بھی تھا, جس میں قرآن کی طرف سے اشارہ بھی ہے کہ جب یہ ان پہ مصیبت آتی ہے تو صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں. اور سورہ جب واقعہ فیل ہوا اس وقت بھی شاید یہ ملتا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کچھ سال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. اور ہم میں سے جو لوگ اس قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں اور لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, لیکن آج کل ہم شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح خالص ہو کے نہیں پکار رہے جس طرح وہ پکارا کرتے تھے, جس کا قرآن میں ریفرنس بھی ہے. تو کیا یہ انجام جو ہے دونوں پارٹیز کا یہ ایک جیسا یا اس میں دیکھیں جی سورہ یوسف میں ہے کہ اکثریت لوگ اللہ پر اس حال میں ایمان لا رہے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا انجام تو اللہ کو پتا ہے. جو ایک انجام جو کافروں کا ہے وہ تو واضح ہے قرآن میں, جو کلمہ گو مشرک ہیں ان کے معاملات ذرا مختلف اس حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی شخص پہ مطلب حق اس طریقے سے نہ کھلا ہو, یا میں ایون آج غیر مسلموں کے بارے میں بات کروں گا کہ جو اسلام کو اس طریقے سے ان کو اسلام کا تعارف ہوا ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے, اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور قیامت والے دن ان کی پیشی ہوتی ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس پہ حق کس حد تک کھلا ہے. اگر حق کھلا تھا اس کے باوجود ایمان نہیں لایا پھر تو وہ کافر ہے, ادروائز پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ اس پہ حق کتنا کھلا. ہاں نبی جب خود دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا میرے پہ حق نہیں کھلا, جبکہ نبی اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, وہ خود اللہ کی حجت ہوتا ہے. تو رہا یہ قبروں سے جو لوگ مانگ رہے ہیں اس طرح کے ایشوز, دیکھیں ہم تو رونا رو رہے ہیں. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ موجود ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں میں نے سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں. مسئلہ 27 ہے قبروں سے متعلق. باقی ان کو مشرکین عرب سے بدتر کہنا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ مشرکین عرب تو نبی علیہ السلام کو کذاب, جادوگر, دیوانہ کہتے تھے. یہ تو حضور کے دیوانے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, پیار محبت سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اس میں نے یہی بات کی ہے. تو میرا خیال ہے فتویٰ بازی کی بجائے مطلب اصلاح کی کوشش کی جائے علمی طریقے سے.